والدہ ایرانی اور والد پٹھان فیملی سے تھے. 2 حسین نسلوں کے سنجوگ سے جس اولاد نے جنم لیا ہو وہ پریزاد اور پری چہرہ ہی کہلائے گی. ہمیں جو دیکھتا رہ جاتا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دوسری اور میرا بھائی پریزاد تیسری جماعت کا طالب علم تھا. تبھی ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا. میری منگنی چچا زاد اور بھائی کی پھوپھی کی بیٹی سے ہو گئی جس کا نام زرجانہ تھا. جب ہم سنے شعور کو پہنچے تو اس حقیقت کا علم ہوا. بھائی کو اپنی منگیتر زرجانہ قطعی پسند نہ تھی. وہ امی سے گائے بگائے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا تھا. وہ ہاں ہوں میں ٹال دیتی کہ ایسے معاملات میں فیصلہ ابو کا ہی چلتا تھا. وقت گزرتا رہا. بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کی شادی کے چرچے ہونے لگے. وہ پہلے ہی زرجانہ سے شادی سے انکاری تھا. اب کھل کر کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں، ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا. والد صاحب سختی سے اپنے فیصلے پر قائم تھے اور بھائی ضد پر اڑا تھا کہ شادی کسی سے بھی کر دیں، انکار نہیں کروں گا مگر زرجانہ سے نہیں. جانے کیا وجہ تھی کہ اس کو اپنی منگیتر سے چڑ ہو گئی تھی. غالباً وہ زرجانہ سے زیادہ اس کی والدہ یعنی اپنی پھوپھی کو ناپسند کرتا تھا. والد صاحب نے شادی کی تاریخ رکھ دی. بیٹے کی ایک نہ سنی. کہا کہ چل کر میرے ساتھ اپنے ناپ کے جوڑے درزی سے سلواؤ، شادی میں کم دن رہ گئے ہیں. ابو کا گھر کے ہر فرد پر روب تھا. جب انہوں نے پریزاد کو گاڑی میں بٹھایا تو وہ بنا ہیل و حجت ان کے ساتھ ہو لیا. کپڑا خریدا گیا اور پھر درزی کو ناپ دے کر جوڑے سلوانے کا آرڈر دے آئے. جس روز بھائی نے اپنی شادی کے جوڑے اٹھانے تھے والد صاحب نے رسید دیکھ کر کہا کہ جا کر جوڑے لے آؤ. رسید لے کر بھائی چلا گیا. وہ صبح کا گیا شام ہو گئی، واپس گھر نہ آیا. والد کام سے لوٹے تو پوچھا پریزاد کہاں ہے، کیا جوڑے لے آیا ہے؟ والدہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا. ابو کو فکر ہوئی. اسی وقت ٹیلر کے پاس پہنچے. اس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس نہیں آیا، ہاں جوڑے تیار ہیں، آپ لے جائیں. اب والد صاحب کو فکر نہیں گھیرا. جہاں تک پہنچ تھی اور گمان تھا کہ پریزاد وہاں موجود ہوگا وہ گئے. ہر جگہ پتہ کرایا، بھائی کو ملنا تھا اور نہ ملا. جانے وہ کہاں چلا گیا تھا. اتفاق کہ اسی دن پھوپھی بھی زرجانہ کی شادی کے جوڑے اپنے درزی سے لائی تھیں. وہ خوش جوڑے ٹرائی کر رہی تھی کہ ٹھیک سلے ہیں یا نہیں. امی نے بھی انسلا کپڑا پھوپھی کو بھجوا دیا تھا کہ جب تم زرجانہ کے کپڑے سلوانے جاؤ تو بری کے جوڑے بھی سلوا لینا تاکہ صحیح سل جائیں. ساتھ ہی سلائی کی رقم بھی دے دی تھی. امی نے بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے خریدے تھے اور پھوپھی خاص طور پر ایک مشہور ٹیلر کے پاس گاؤں سے شہر آئی تھی. واپسی میں اس خیال سے ہمارے گھر آ گئی کہ شام ہو رہی تھی. سوچا کہ بھائی کو کہوں گی اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ آئیں گے اور بری کے سلے ہوئے جوڑے بھی بھابھی کو دیتی جاؤں گی. وہ لوگ انتہائی مسرور آئے تھے، لیکن جب ہمارے گھر میں قدم رکھا تو یہاں سوگ کی سی کیفیت تھی. سبھی کے چہرے اترے ہوئے، سب بہت پریشان تھے پریزاد کی گمشدگی کی وجہ سے. ہماری رونی شکلوں کو دیکھ کر پھوپھی نے پوچھا خیر تو ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی برا واقعہ تو پیش نہیں آ گیا؟ یہ شادی کا گھر ہے مگر ہر شخص اداس ہے. قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے. ان کا اتنا کہنا تھا کہ والدہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے اور نین نیر بہانے لگے. اب تو پھوپھی کو بھی تشویش ہوئی کہ کوئی سنگین معاملہ ہو گیا ہے. بالآخر ان کو بتانا پڑا کہ پریزاد صبح شادی کے جوڑے لینے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا ہے. ٹیلر ماسٹر سے معلوم کیا تو
اس نے بتایا کہ وہ ادھر نہیں آیا، بہت ڈھونڈا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ کیا گھر سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ پھوپھی نے سوال کیا۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ کسی بات پر ناراض تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور امی ابو زبردستی کر رہے ہیں۔ میں نے بس اسی قدر بات منہ سے نکالی، لیکن میری چھوٹی بہن نے کہہ دیا کہ وہ زرجانہ کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ شادی سے انکاری ہے، اور یہ جھگڑا بہت دنوں سے چل رہا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا، مگر ابو نے اس کی بات نہ سنی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ ایسا تو لڑکے اسی وقت کرتے ہیں جب وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ پھوپھی نے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں، معلوم ہوتا تو کوئی حل نکالتے، بس وہ بغیر وجہ بتائے انکار کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں زرجانہ کے سامنے ہو رہی تھیں اور اس لڑکی کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایسی پزمردہ ہو گئی جیسے اس کا وقت آخر آ پہنچا ہو۔ اس روز پھوپھی واپس گاؤں نہ گئی، ہمارے گھر قیام کر لیا۔ بھائی کو گئے تیسرا دن تھا۔ پھوپھی ابھی تک ہمارے گھر قیام پذیر تھیں۔ ظاہر ہے کہ تشویش کی بات تھی، کئی طرح کے گمان دل کو گھیرے تھے۔ ممکن ہے کہ پریزاد کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، ہمارے علاقے میں دشمنی بھی چلتی تھی، ممکن ہے کہ کسی دشمن نے نقصان پہنچایا ہو، بتا نہیں سکتے کہ ہمارے گھر پر کیسا غم کا سیاہ ابر چھایا ہوا تھا۔ 10 روز بعد شادی تھی، ساری تیاریاں تقریباً مکمل تھیں، اور اچانک پریزاد غائب ہو گیا تھا۔ امی اور پھوپھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہم بہنیں سجدے میں گری اپنے بھائی کے واپس زندہ سلامت لوٹ آنے کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھیں، اور والد صاحب کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ پریزاد کے کلاس فیلوز اور دوستوں کے پاس جا جا کر معلومات لے رہے تھے کہ جن کو وہ جانتے تھے۔ بھائی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھوپھی اور زرجانہ اداس گاؤں لوٹ گئیں کہ پریزاد کی خیریت کی خبر آ جائے تو فوراً مطلع کرنا۔ 15 دن بیت گئے، شادی کی تاریخ گزر گئی، میرا بھائی نہ لوٹا۔ ابھی ہم اسی غم میں گھل رہے تھے کہ اچانک خبر آئی کہ زرجانہ نے زہر کھا لیا ہے اور وہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسے شہر کے ہسپتال لے آئے تھے۔ 4 دن موت سے لڑنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ جس قدر دکھ بھائی کی گمشدگی کا تھا، اسے کہیں زیادہ زرجانہ کا ہوا۔ پریزاد کے بارے میں امید تھی کہ شاید لوٹ آئے یا اس کی خیریت کی خبر آ جائے، لیکن زرجانہ تو جان کی بازی ہار گئی تھی، اور اب وہ کبھی واپس نہیں لوٹ سکتے تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ معصوم جذباتی لڑکی ایسا انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ اس کی میت کے ساتھ ہمارا سارا گھرانہ پھوپھی کے گاؤں چلا گیا۔ پھوپھی نے اسے شادی کا سرخ جوڑا پہنا دیا اور موت کے کھٹولے میں سجا سنوار کر دلہن بنا کر لٹا دیا۔ کیا بتاؤں، کیسی پیاری لگ رہی تھی۔ شاید رخصتی کے وقت بھی ایسا روپ اس پر نہ آتا، لیکن اب جو اس کا وقت رخصت تھا وہ اللہ کسی جوان لڑکی پر نہ لائے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ یہ قیامت کا سما تھا۔ 3 دن پھوپھی کے گھر قیام کیا اور چوتھے دن ہم گھر آ گئے۔ ہمیں آئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ والدہ نے در کھولا، سامنے پریزاد کھڑا تھا۔ والدہ زرجانہ کا غم بھلا کر اپنے بیٹے کی صورت دیکھتے ہی قابو سے باہر ہو گئی اور میرا لختے جگر کہتے ہوئے بیٹے سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، شکر ہے تو زندہ ہے،
शुक्र है तू वापस आ गया है। ममता भी अजीब शे होती है। एक माँ का दिल उजड़ा था और उसका दुख भुलाकर दूसरी माँ अपने बेटे की सलामती पर खुशी से दीवाना वार उसे चूम रही थी। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? माँ ने सवाल किया। उस वक्त तो मैं गुस्से में चला गया था माँ, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं लाहौर एक दोस्त के घर चला गया था। दोस्त और उसके वालिदैन ने बहुत समझाया तो मैंने अपना फैसला बदल लिया और इसी वजह से वापस लौट आया हूँ। आप लोगों की खुशी और मर्जी से मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी होती है। बस ये ख्याल आते ही वापस आने का फैसला किया, वरना दिल में यही ठान कर गया था कि अब कभी घर ना जाऊंगा और बैरूने मुल्क चला जाऊंगा। वो ये बता रहा था, उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि जरजाना खुदकशी कर चुकी है। वो परीजाद से दिल ही दिल में इस कदर प्यार करती थी कि उसकी जुदाई उसके लिए सुहाने रूह बन गई थी। भला जिस लड़की के दिल में बचपन से ही उसके मंगेतर का प्यार रासिख हो जाए, वो किसी और की होने का कैसे तसव्वुर कर सकती है? जबकि वालिद साहब ने ये सोच लिया था कि अगर परीजाद किसी तौर काबू में ना आया तो हम जरजाना की शादी अपने दूसरे बेटे गुलरुख खान से कर देंगे। मेरी छोटी बहन इतनी नादान थी कि उसने जरजाना को अकेले में रात के वक्त जब दोनों सोने के लिए लेटी तो सारी बातें गोश गुजार कर दी। तभी उसे यकीन हो गया कि परीजाद उससे शादी ना करने की वजह से घर से भाग चुका है। और असल बात भी यही थी। मायूसी और दुख, ये कैफियत वो बर्दाश्त ना कर सके। वो बहुत हसास लड़की थी। सब्र से काम लेने की बजाय उसने जहर खा लिया। जो होना था हो गया। सभी को जरजाना की जवान मौत का बहुत दुख था, मगर सबसे ज्यादा दुख परीजाद को मिला। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता है और अपने आप को मुजरिम गर्दानता है। किसी कसूर की सजा जिस्मानी मिल जाए तो इंसान सह लेता है, लेकिन रूह की सजा और जमीर की सूली ऐसी तकलीफदेह सजाएं हैं कि उम्र भर आदमी अजियत में रहता है। ये ऐसी सख्त सजाएं हैं जो कभी माफ नहीं होती। आज भी मेरा भाई उदास है। उसके चेहरे पर उस दिन से आज तक कभी किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। वो मुस्कुराता भी है तो ऐसे जैसे रो रहा हो, क्योंकि उसका दिल हर वक्त अंदर से रोता ही रहता है। कितनी अजीब बात है कि जरजाना ने जिंदगी में उससे मोहब्बत की और परीजाद को उससे उस वक्त मोहब्बत हुई जब उसने अपनी जिंदगी का दामन छोड़ दिया और हमेशा के लिए मौत की वादी में उतर गई। उसने मरकर मेरे भाई को ऐसी सजा दी है कि जब तक परीजाद जिंदा रहेगा इस सजा को झेलने पर मजबूर होगा।